أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود پڑھیے گا بلند آواز سے. جیسے کہ کل گزارش کر رہے تھے کہ سورہ فاتحہ بڑی ہی عظیم سورہ ہے، اور کل میں نے گزارش کیا کہ اس کو ام الکتاب کہا گیا، یعنی جیسے کہ عبداللہ ابن عباس کا فرمان اسی بنا پہ تھا کہ جیسے ہر چیز کی ایک اساس اور بنیاد ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اس کا کل ایک اور نام میں نے گزارش کیا تھا، اس پہ بات نہیں کی تھی، وہ ہے سورہ حمد کا ایک نام فاتحۃ الکتاب. کیا نام ہے جی؟ فاتحۃ الکتاب نام ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کتاب خدا کے آغاز کرنے والے، یعنی قرآن کا آغاز کرنے والے. مختلف روایات جو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں، ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نام جو تھا یہ رسول خدا کے دور میں بھی تھا، یعنی یہ سورہ اسی نام سے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی پہچانی جاتی تھی. اور اہل تحقیق کی نظر یہ بھی بات ہے کہ یہ جتنے بھی صورتوں کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں، یعنی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا ان صورتوں کے نام متعین فرمائے ہیں. تو فاتحۃ الکتاب بھی آپ کے سامنے آگے کہ آغاز کتاب کرنے والے، یعنی قرآن کا آغاز کرنے والے، قرآن کی ابتدا کرنے والے. اور صورتوں کی سمجھ آگئی کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا ان کے نام متعین فرمائے تھے. تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے برادران کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ خلفاء کے دور میں جمع کیا گیا، لیکن مکتب تشیع کے مطابق کہ قرآن جو تھا وہ نبی اعظم کے دور میں جمع ہو چکا تھا. اس کی ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ جو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پیش کی وصیت کے طور پہ کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یعنی اس میں نبی اعظم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے. تو علماء فرماتے ہیں کتاب کا ذکر کیا گیا ہے. اگر قرآن جمع نہیں ہوا تھا تو جمع جو نہیں ہوتا اسے کتاب تو نہیں کہہ سکتے، یعنی کتاب بھی شکل میں تھا تو تب بھی نبی اعظم نے فرمایا میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ دلیل. دوسرا یہ فاتحۃ الکتاب کو اگر آپ دیکھیں یعنی قرآن کی ابتدا کرنے والی ہے، اور نبی اعظم کے دور میں بھی اسی نام سے پہچانی جاتی تھی. تو اب یہ جو سورہ ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ، اس میں شک نہیں ہے کہ سورہ مکی سورہ، لیکن سب سے پہلے یہ نازل نہیں ہوئی. جب سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی اور قرآن کی ابتدا بھی اسی سورہ سے ہوتی تھی نبی اعظم کے دور میں، تو پھر ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر اس سے ابتدا ہو رہی ہے اور صورتوں کے نام بھی نبی اعظم نے متعین کر دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن نبی اعظم کے دور میں جمع ہو چکا تھا، کیونکہ فاتحۃ الکتاب کے حوالے سے کوئی اور دوسری دلیل ہمارے پاس موجود بھی نہیں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اس سے آگے ہم نے پہلی 4 آیات کی تلاوت کی تھی کل، اور اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی مختصراً. پہلی جو 4 آیات ہیں ان میں خداوند متعال کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. دوسری چیز خداوند متعال کی ذات پاک پہ ایمان کا اظہار ہے اور قیامت کا اعتراف ہے. جیسے کہ ہم نے خداوند متعال کے بارے میں یہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو رب العالمین ہے،
یعنی رب العالمین جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام تعریفیں اس کی ہیں، ثنائے کامل اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا مالک یوم الدین، یعنی جو روز جزا کا مالک ہے۔ اس آیت کے بعد جہاں سے آج ہم نے شروع کیا، یہاں سے لب و لہجہ انداز یہ بدل ہے۔ پہلے بتایا کہ خدا کی حمد و ثنا اور خدا کی ذات پاک پہ ایمان کا اظہار اور قیامت کا اعتراف ہے۔ اب یہاں پہ جہاں سے آج ہم نے شروع کیا، یہاں سے لب و لہجہ کیسے بدلا؟ اب یہاں سے لب و لہجہ انداز ایسے بدلا کہ یہاں سے اب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی حاجات پیش کی جا رہی ہیں۔ کیا پیش کی جا رہی ہے؟ اپنی حاجات پیش کی جا رہی ہیں۔ یعنی جب بندہ خداوند متعال کو رب العالمین مان لیتا ہے، رحمان الرحیم مان لیتا ہے، قیامت کا اعتراف کر لیتا ہے، اب وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حاجات طلب کرے۔ اور حاجات میں سے جو سب سے بڑی حاجت ہے، آگے اس کا ذکر کیا گیا۔ پہلی جو سورہ یعنی 4 کے بعد جو 5ویں آیت آج ہم نے پڑھی، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے؟ خداوند متعال فرما رہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی عبادت کس کی ہے؟ صرف اور صرف خداوند متعال کی۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس کا اقرار کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف خداوند متعال کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اقرار کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگ قرآن میں سورہ الحمد میں، سورہ فاتحہ میں یہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور یہ اقرار کوئی ایک دفعہ تو نہیں ہے۔ نمازی دن میں 10 دفعہ اقرار کرتا ہے، یعنی نماز میں 2 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، 5 نمازوں میں کتنی دفعہ پڑھی گئی؟ 10 دفعہ آپ نے کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور حکم بھی ہے لا صلاۃ بفاتحتین، کہ اگر نماز میں 2 دفعہ سورہ فاتحہ نہیں تو وہ نماز نہیں ہے۔ تو اقرار تو ہم کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر سوال ہوتا ہے کہ آپ نماز میں تو کہہ رہے ہیں، سورہ حمد میں تو کہہ رہے ہیں کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر یہ وسیلہ درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ وسیلے کے قائل اب کیوں ہیں؟ یعنی غیر اللہ کو آپ کیوں پکارتے ہیں؟ تو اس کے لیے 1-2 باتیں گزارش کر کے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس حوالے سے جیسا کہ بعض برادران نبیوں کی دعاؤں کی ایک پوسٹ بنا کے شیئر کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی نبی جو ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ خدا سے مانگ رہے ہیں، لیکن جہاں وہ یہ آیات پیش کرتے ہیں وہاں انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو انبیاء ہیں انہوں نے محمد و آل محمد کے وسیلے سے بھی دعائیں کی ہیں، محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعائیں کی ہیں۔ تو تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کیا چیز دیکھنی ہے؟ سیرت رسول، نبی اعظم کی سیرت۔ اب نبی اعظم کی سیرت میں تو سب سے پہلے دعوت ذوالعشیر ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں دعوت اسلام جب دی، تبلیغ کی، اس کے بعد فرماتے ہیں کون ہے جو اس مشن میں میری مدد کرے گا؟ اب خداوند متعال کا یہ عظیم نبی ہے جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے۔ اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو میری مدد کرے؟ اگر یہ جو پوسٹ والے جو برادران ڈائریکٹ ڈائلنگ کے قائل ہیں وہ نبی اعظم کی سیرت کو نہیں پڑھ رہے۔ بھئی نبی اعظم جن کے قلب پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ کہہ رہے کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور پھر نبی کے بعد نبی نے جسے کہا کہ میری امت میں سب سے بڑا عالم ہے، اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، وہ کھڑے ہو کہہ رہے ہیں کہ میں مدد کروں گا۔ یعنی کیا ان ہستیوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ ایک کے قلب پہ قرآن نازل ہوا، دوسرا کہہ رہے کہ میں قرآن ناطق ہوں، میں بولنے والا قرآن ہوں۔ ایک مدد مانگ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں مدد کروں گا۔ اور پھر نبی فرما رہے ہیں کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا، میرا بھائی بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا۔
اور مولا متقیان نے فرمایا میں مدد کروں گا۔ تو پھر یہ سوال کرنے والے سب سے پہلے تو نبی اعظم پہ سوال کریں۔ ایک دوسری دلیل کربلا میں ہم ذکر کرتے ہیں نا، کیونکہ اس پہ اب ہمارے کچھ دوستان، تشیع کے دوستان جو ہے وہ بھی سوال کرنا شروع ہو، کیا انہوں نے کربلا کو نہیں پڑھا؟ کربلا میں خود امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا، خود مولا حسین مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ بلکہ وہ تو قرآن بچانے والے ہیں نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ اگلی بات آپ قرآن میں جائیں، سورہ یوسف میں پڑھیں، آیت نمبر 97 اور 98، جس میں جب یہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے تو حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بابا ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ہمارے لیے آپ مغفرت طلب کریں خدا سے، یعنی ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں لیکن انکار نہیں کیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ایک نبی ہے، دوسرے نبی کے بیٹے ہیں، خود جناب یعقوب کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے، آپ ڈائریکٹ اللہ سے توبہ کر لیں۔ لیکن قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ تو اصل میں یہ جو وسیلہ ہوتا ہے یہ بھی دراصل مدد خدا کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم غیر خدا کی طرف چلے گئے۔ ہاں اگر خدا کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر کے مدد مانگتے، خدا کے مقابلے میں کھڑا کر کے مدد مانگتے تو وہ مدد ٹھیک نہیں، وہ شرک ہے۔ اس لیے مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر خدا نے مدد نہیں کی تو میں ادھر سے مدد طلب کرتا ہوں تو یہ مدد کر دیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہماری خدا کی بارگاہ میں وہ عزت نہیں ہے، وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ ہم ان ہستیوں کی بارگاہ میں اپنی جو حاجت ہے اس کو پیش کرتے ہیں کہ آپ کا خدا کی بارگاہ میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور آپ کی زبان کی ایک ایسی تاثیر ہے کہ جب آپ کے ذریعے یہ دعا خدا تک پہنچے گی تو ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ تو ایک تو بات یہ تھی، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ خدا متعال آگے فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کے میں نے کہا نا کہ حاجات طلب کرنے کی اب باری ہے، اور حاجات طلب کرتے ہوئے خدا کی مدد کی جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کون سی مدد ہے؟ وہ ہدایت کے سلسلے میں مدد ہے۔ وہ کس سلسلے میں مدد ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ خدا ہدایت دے دے تو خدا انسان بے نیاز ہو گیا، نہیں نہیں، ہر آن ہر لمحہ ہدایت کے سلسلے میں انسان خدا کا محتاج ہے۔ اور یہ نبی اعظم اور ائمہ معصومین کی دعاؤں کا ایک جملہ جو ہے اس سے مزید واضح ہو جاتا ہے، جس میں معصوم فرماتے ہیں ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خدا بندہ ہمیں کبھی بھی چشم زدن کے لیے بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑ دینا۔ اور اس کی بہت زیادہ جو سمجھنے والی تفسیر ہے وہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا۔ مولا متقیان فرماتے ہیں خدا بندہ اپنی عطا کردہ توفیق کو برقرار رکھ، جس کی بدولت ہم نے ماضی میں تیری اطاعت کی تاکہ ہم آئندہ بھی تیری اطاعت کرتے رہیں۔ یعنی یہ احادیث اور مناجات کے جملے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہر آن ہر لمحہ خدا متعال کی مدد درکار ہے ہدایت کے سلسلے میں۔ یعنی شیطان کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے، ہمیں کسی وقت بھی راستے سے ہٹا سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں خدا متعال کی مدد کی ہر آن ہر لمحہ ضرورت ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آگے خدا متعال فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ پہلے ہم نے دعا کی اور اس میں فرمایا ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ اگر اس میں آپ دیکھیں تو خداوند متعال نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے ہر کسی کے راستے پہ نہیں چلنا، یہ صراط مستقیم، یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ اور اس کا ذکر ایک اور جگہ پہ خداوند متعال نے کیا بھی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام نازل کیا۔ فرمایا وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں،
وہ صالحین ہیں، وہ صدیقین ہیں، ٹھیک ہے۔ اور معصومین کی یہ روایات بھی موجود ہیں۔ مثلا چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ صراط مستقیم ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم جنت کے ابواب ہیں، ہم جنت کے دروازے ہیں، ہم صراط مستقیم ہیں۔ اور بعض روایتوں میں تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام صراط مستقیم ہیں۔ اور بعض روایتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ جن روایتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی اعظم نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد، یعنی یہ جو صراط مستقیم ہے، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معصومین نے فرمایا کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی ذریت ہے۔ یعنی یہ جو راستہ جس کی ہم دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یہ راستہ کن لوگوں کا وہ بھی بتا دیا گیا، جن پہ انعام نازل ہوا، جن پہ نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہونے والے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی موجود ہے، اور وہ چیز ہے تولا اور تبرہ۔ غور کیجئے گا کیا چیز موجود ہے اس کے اندر؟ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا کہ تولا اور تبرہ کے بغیر کوئی نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کیسے؟ یعنی کچھ لوگ ہیں جن کے حوالے سے بات ہوئی کہ ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، ظاہر محبت ہوگی نا، جب ہم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ہمیں کیا ہوگی؟ محبت ہوگی، پھر ان کے راستے پہ چلیں گے۔ پھر فرمایا کہ ان کے راستے پہ نہ چلنا جن پر غضب کیا گیا اور وہ گمراہ ہوئے، ان کے راستے پہ نہیں چلنا، تبرہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ خداوند متعال ایک اور جگہ پہ سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جن پر غضب کیا گیا ہے ان کی دوستی اختیار نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں آنکھیں بند کر کے کوئی عقیدہ نہیں بنا لینا، کوئی نظریہ نہیں قائم کر لینا، بلکہ ہم نے تحقیق کرنی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے راستے پہ چلنا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے اظہار براءت کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے سورہ فرقان میں ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ فرقان میں واضح طور پر یہ ذکر ہے کہ بروز محشر انسان کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کا راستہ نہ اپنایا ہوتا۔ کیا جی؟ اب نام وہاں ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ تو بتایا گیا نا کہ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے شہداء کا، وہ راستہ ہے کس کا؟ صدیقین کا، صالحین کا، انبیاء کا راستہ۔ اور روایات کی شروع میں بتا دیا کہ اس سے مراد محمد و آل محمد ہے۔ تو ہمیں پھر یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا تاکہ ہم قیامت والے دن یہ نہ کہیں کہ کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور یہاں سورہ فرقان میں یہ بھی آیت موجود ہے جس میں انسان کہے گا قیامت والے دن کہ کاش میں نے رسول اعظم کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اور رسول اعظم کا راستہ کون سا ہے؟ کیونکہ رسول اعظم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بتا کے جا رہے ہیں کہ کون سا راستہ جو تمہیں ہلاکت سے بچائے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس احادیث موجود ہے، جو میں نے ایک پہلے بھی گزارش کی کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، کتاب ہے، اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ اگر ان سے تمسک رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ بروز محشر تمہیں میرے پاس حوض کوثر پہ لے آئیں گے۔ اور ایک اور حدیث بیان فرمائی کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ میرے اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ بچ گیا، وہ ہلاکت سے بچ گیا۔ تو اب نبی اعظم نے تو سب کچھ بتا دیا۔ اور یہ جو قرآن مجید کی اتنی عظیم سورہ ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، اس میں بھی جہاں خدا کی حمد و ثنا موجود ہے وہاں ہمیں ایک سیدھا راستہ بتا دیا کہ کون سا راستہ جس پہ آپ نے چلنا ہے۔ یعنی آپ نے تحقیق کر کے ان کا راستہ اپنانا ہے کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوئے، جن پہ غضب کیا گیا، جو گمراہ ہوئے، اس راستے پہ آپ نے نہیں چلنا۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔